ہم اپنی انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں لگائیں. جو موجودہ بینکنگ نظام ہے وہ سودی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسے کاروبار کریں. عرفان صدیقی صاحب سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں 6 مہینے کی ایک ٹریننگ کرانا چاہتا ہوں جس کے اندر بیسک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلامک بینکنگ کے اصول کیا ہونے چاہیے. کچھ ہی دنوں میں ہمارا میزان بینک کا اس وقت 800 ملین تھا، وہ بڑھ کے جو ہے 1.8 بلین پہ چلا. ماشاء اللہ. تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے اور وہ اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنانس کی طرف آ رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ٹوٹل اکانومی ہے نا ہماری 18% حصہ بینکنگ سرکل میں ہے. 18%؟ صرف 18%. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ بالکل برابر ہو جائیں. اگر سبھی باس بن جائیں تو وہ کام دوسرے کا خدمت کون کرے گا؟ بالکل. کون لیبر کون ہوگا، کون باس ہوگا؟ لوگ جو ہے نا اب فری لانسنگ کام کر رہے ہیں یا کتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لوگوں کی جو امپاورمنٹ ہے نا اس کو بڑھانے کا ایک بڑا بہترین ٹول ہے. السلام علیکم، محمد اقبال تکافل بازار ٹاکس کی دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی جلدی سے کر لو، کس بات کا انتظار ہے. میرے دوست مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے اقبال آپ زندگی میں بہت آگے جائیں گے، اور آج واقعی مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت آگے آ گیا ہوں. کیوں نہ ہوں، کیونکہ آج جو پاکستان کا ساسا ہمارے ساتھ موجود ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کا انٹروڈکشن دینے میں تھوڑی سی ناانصافی کر دوں، کیونکہ آپ ایک مفتی ہیں، آپ ایک PhD اسکالر ہیں، آپ نے اسلامک پرنسپل پہ چند کتابیں لکھی ہیں، آپ گورنمنٹ آف پاکستان کی اسلامک بینکنگ امپلیمنٹیشن کمیٹی کا حصہ ہیں، آپ پاکستان کے سب سے بڑے جامعہ دارالعلوم کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، آپ ایک اسکول چلاتے ہیں، اور بے انتہا ملٹی نیشنل اور لوکل کمپنیز کے شریعہ کمپلائنٹ ایڈوائزر ہیں. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمانی. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے اس قیمتی وقت میں قیمتی چیزیں نکالیں جو آگے ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ. جزاک. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ اسلامک سسٹم کی بنیاد سے لے کے آج اس کی سکسیس تک آپ اس پورے سسٹم کے ساتھ ہیں، تو ذرا ہمارے سے اپنی یہ جرنی تو شیئر کریں ہماری آڈینس سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ ہسٹری، یہ تاریخ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. بالکل. اور یہ ہسٹری جو ہے وہ میری ذات سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے آبا و اجداد، میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، اور ان کے استاد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدد ظلہم العالی، ان تمام حضرات کی جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان حضرات نے اپنی پوری زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا. جہاں پر جس جگہ پر کسی اسلامی کام کی ضرورت پیش آتی تھی کہ مسلمانوں کو یا امت کو کسی بھی قسم کی یہ دینی ضرورت ہے، تو اس کے لیے وہ پورا زور لگا دیتے تھے اور پوری طاقت خرچ کر دیتے تھے کہ اس کو کسی طریقے سے صحیح طریقے سے کام کیا جائے. تو میں چونکہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس کی بات آ رہی ہے، ورنہ تو ویسے اس کے علاوہ بھی بہت سارے موضوعات ہیں جس پہ ان حضرات کی خدمات ہیں، تو میں اس پہ بتاتا ہوں کہ ہم جب میں 1988 میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے فارغ ہوا، اور اس کے بعد میں تخصص کیا. تو تخصص فقہ اسلامی جو ہوتا ہے یہ اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، جس کے اندر اسلامک فقہ کے اندر اور فتویٰ کے اندر ایک انسان کو اسپیشلائزیشن کرائی جاتی ہے تاکہ وہ فتویٰ لکھنے میں ماہر ہو جائے، فقیہ بن جائے، فقہ کا اس کو ذوق پیدا ہو جائے. تو جب میں یہ کر رہا تھا تو اس پہ یہ تیسرے سال میں ایک تھیسس لکھنا ہوتا ہے. اچھا. تو میں نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا کہ میں تھیسس لکھنا چاہتا ہوں، تو کس موضوع پہ تھیسس لکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کتاب البیوع پہ لکھو. بیوع بیع کی جمع ہے، بیع کے معنی سیل، یعنی سیل کے احکامات. تو اس کے اوپر تم اپنا تھیسس لکھو. تو خیر میں نے اپنا تھیسس اس پہ شروع کیا، تو وہ الحمدللہ ان کی گائیڈنس کے ساتھ تقریباً 700 صفحے پر مشتمل وہ میرا تھیسس مکمل ہوا. ماشاءاللہ. پھر جب میں اس کے بعد آگے تعلیم، عصری تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کر رہا تھا، تو جب میں PhD میں پہنچا تو وہاں پہ بھی تھیسس لکھنا تھا، ایم فل اور PhD کے لیے.
تو میں نے وہاں پر والد صاحب سے پوچھا کہ میں کس موضوع پہ تھیسس لکھوں، تو انہوں نے فرمایا کہ شرکت اور مداربت کو اگر اسلامی بینکوں کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کی بنیاد پر اسلامی بینکنگ شروع کی جائے تو وہ کس طریقے سے نافذ العمل ہو سکتی ہے، اس کے اوپر تھیسس لکھوں. تو اس کا میرا عنوان تھا شرکت و مداربت عصر حاضر میں. اس کے اوپر میں نے تھیسس لکھا اسلامی بینکنگ کی تنفیذ کے لیے. اس سے جب میں پڑھ رہا تھا جس زمانے میں تو اور تخصص کر رہا تھا، تو اس زمانے میں ہمارے پاس تمرین افتاء کے لیے لوگ اکثر سوالات بھیجتے تھے تاکہ ہم ان کا فتویٰ جاری کر سکیں، اور وہ اپنے اس کو کہتے ہیں کہ استفتاء کرتے تھے، یعنی کہ سوال پوچھتے تھے اور ہم اس کے جواب دیتے تھے. تو ہمارے پاس میں دیکھتا تھا بہت سارے فتاویٰ، بہت سارے کامن فتاویٰ ہوتے ہیں جو کہ ایک جو سمجھیے کہ ایک تو ہوتا ہے نا ایف اے کیوز، یعنی ہر وقت لوگ پوچھتے رہتے ہیں سوالات. تو ان میں بہت سے کامن سوالات یہ تھے کہ ہم اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں لگائیں، اور جو موجودہ بینکنگ نظام ہے وہ سودی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسے کاروبار کریں، اپنی بچتیں وغیرہ کہاں لگایا کریں، انشورنس کے بارے میں کہ انشورنس جائز ہے ناجائز ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، جس میں بہت سارے جسے کہتے ہیں نا اسلامی اسکالر گزرے اور جسے کہتے ہیں مفتی اعظم گزرے، تو یہ جتنے بھی آپ کے ماشاءاللہ آباء و اجداد تھے، اس کا امپیکٹ اور آپ کی اس پوری جرنی پہ ان کا کیا رول رہا ہے؟ اس زمانے میں سچی بات ہے کہ کوئی بھی ادارہ موجود نہیں تھا اور ہم یہی جواب دیتے تھے کہ نہیں کر سکتے. لوگ پوچھتے تھے کیا ملازمت وہاں کی جا سکتی ہے، تو ہم کہتے تھے کہ نہیں، ملازمت نہیں کر سکتے، البتہ جب تک کوئی دوسری تلاش کرتے رہیں، جب تک کہ کوئی دوسری نہ مل جائے تو اس وقت تک اس نیت سے کہ اس پیسے کو صدقہ کر دیں گے تو یہ کرتے تھے. لیکن دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے ہمارے ملک میں اتنا بڑا نظام جو کہ سود اور قمار کے اوپر بیسڈ ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے تھے، دادی ابا کی کتابیں پڑھتے تھے کہ انہوں نے اس کے حل بتائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے سب سے پہلی کتاب جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی امداد الفتاویٰ، اس کے اندر پورا کتاب البیوع اور شرکت و مداربت اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے احکامات کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے داد ابا کی کتاب مسئلہ سود، اس کے اندر سود کے بارے میں پورے تفصیل سے بتایا کہ یہ آیا جو موجودہ سود ہے یا موجودہ انٹرسٹ ہے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، تو وہ پڑھا. پھر اس کے بعد اس کا سیکنڈ حصہ جو تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ انٹرسٹ کو کس طریقے سے ہم ایک حلال طریقے سے اسلامی اکنامک سسٹم لے کر آ سکتے ہیں، اور اس کی ایک کتاب بھی ان کی ہے جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، جس کا نام ہے اسلام کا نظام تقسیم دولت، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ان اسلام کے نام سے انگریزی میں چھپی ہے. اس پہ انہوں نے بتایا کہ بھئی جو سوشلزم ہے اور کیپٹلزم ہے یہ دو نظریات ہیں، اور یہ بھی اس پہ ذکر کیا کہ دراصل یہ سوشلزم یا کمیونزم یہ وجود میں آیا تھا یہ کیپٹلزم کی خرابیوں کی وجہ سے، کہ کیپٹلزم کے اندر جو ہے وہ انتہائی غیر منصفانہ تقسیم دولت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ بھئی ایک برابری کا ایک نظام آنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے کمیونزم اور سوشلزم آیا. لیکن وہ چونکہ غیر فطری نظام تھا لہٰذا وہ فیل ہو گیا، تو دوبارہ ہم وہیں پر آ کے کھڑے ہو گئے اور دوبارہ کیپٹلسٹک سسٹم پہ چلے گئے. تو اس کیپٹلسٹک سسٹم کے اندر جو ہے وہ بہت خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شرعاً جائز نہیں ہیں تو وہ اس پہ کی جاتی ہیں. تو اس پہ ساتھ ساتھ ہمارے داد ابا رحمہ اللہ نے تفصیل لکھی تھی کہ کن کن چیزوں کو کس کس طریقے سے صحیح کیا جا سکتا ہے. چونکہ میں اپنے تخصص کے اندر بھی میرا موضوع یہی تھا اور پی ایچ ڈی کے اندر بھی شرکت و مداربت تھا، تو تخصص کے اندر بیع اور خرید و فروخت سے متعلق چیزیں تھیں، تو میرا جو ہے نا ایک ذہن بن گیا کہ تھوڑا سا انٹرپرینرشپ مائنڈ اور تھوڑی سی بزنس کے مختلف طریقے کیا کیا چل رہے ہیں کس طریقے سے. تو اس سلسلے میں اپنے وزٹ بھی کرتا تھا، کبھی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا گیا، کبھی مختلف بینکوں کے چیزیں سمجھنے کے لیے. تو ہم نے مختلف ایون اس زمانے میں نے اکنامکس بھی پڑھی کیونکہ میرے اس میں بی اے وغیرہ کے اندر اکنامکس بھی تھی، تو وہ سارا میکرو اکنامکس مائکرو اکنامکس، تو یہ چیزیں پڑھنے سے ایک اندازہ ہوا کہ سسٹم کیا ہے اور ہم اس پہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو جو میں نے یہ تھیسز لکھے دونوں، تو اس پہ 5 سال تقریباً لگے، اس پہ خوب تحقیق کرنے کا موقع ملا، اور والد صاحب نے مجھے
چونکہ والد صاحب کے زیر نگرانی میں دونوں کام کر رہا تھا، اصل وہی تھے، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ تم اس پہ تحقیق کرو، اس مسئلے پہ تحقیق کرو اور اس کا حل نکالو کہ کیا حل ہوگا. اور وہ پھر انہوں نے ساری جو بینکنگ کے اندر مختلف قسم کے طریقے رائج ہیں ان کے متبادل کیا ہوں گے شرکت و مضاربت کے تحت یا بیع کے تحت، وہ سارے انہوں نے مجھ سے کروایا. تو بہرحال وہ اس کے ذریعے سے ایک چیز وجود میں آئی کہ ایک تصور ایک فکر میں آ گیا کہ اسلامی بینکنگ کس طرح کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے آپ نے اپنی جرنی بتائی ابھی، تو میزان بینک کے ساتھ آپ کی جرنی کس طرح سٹارٹ ہوئی؟ وہ کیا جسے کہتے ہیں نا ڈاٹ پوائنٹس تھے، وہ ذرا ہم سے شیئر کریں. جیسے میں تخصص کر کے فارغ ہوا اور پی ایچ ڈی کا میرا مقالہ آخری مراحل میں تھا، تو اس زمانے میں عرفان صدیقی صاحب جو میزان بینک کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں، تو وہ والد صاحب کے پاس آئے اور والد صاحب سے کہا کہ ہم یہ اسلامک انویسٹمنٹ بینک، اس زمانے میں انویسٹمنٹ بینک تھا کا لائسنس ملا تھا ان کو، تو ہم اسلامک انویسٹمنٹ بینک شروع کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی آدمی چاہیے جو ہماری رہنمائی کرے. تو ہمارے یہاں ایک انگریزی جاننے والے ایک مفتی تھے جو سری لنکا سے آ کے انہوں نے پڑھا ہوا تھا. ماشاء اللہ. تو والد صاحب نے ان کو بھیج دیا کہ بھائی ان سے آپ استفادہ کر لیں. لیکن somehow ان کے ساتھ کچھ عرفان صاحب کو مناسبت نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں کوئی ذرا تھوڑا سا ایک دوسرا کوئی آدمی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کسی اور کو بھیج دیں. تو ابو نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں بھیج دوں لیکن مجھے یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ریکمینڈ کروں تو یہ کئی موضوع تہمت نہ ہو، لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے اس فیلڈ پہ کام پڑھا ہے تو آپ ان کو لگا کے دیکھ لیجیے. تو میں عرفان صدیقی صاحب کے پاس گیا اور وہاں پر ظفر عزیز عثمانی صاحب ہوتے تھے، ہم 3 آدمی تھے. ہم نے میٹنگ کی، یہ 1997 یا اس سے آس پاس کی بات ہے. تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے میری سی وی دیکھی اور سارا پوچھا کیا کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے. تو جب میں نے ان کو سارا بتایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو یہی ہم کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے اور عرفان صاحب نے ایک کمرے سے شروع کیا المیزان انویسٹمنٹ بینک کے اندر. تو اس وقت کوئی پروڈکٹ اسلامک بینکنگ کی بنی ہوئی نہیں تھی ایز سچ، اور ہم نے پہلا مرابحہ اور پورا کام کرنا جب شروع کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جب ہم لوگوں کو ہائر اور کرتے چلے گئے تو جو ہمارے جو کولیگس تھے، جو ساتھی تھے، تو وہ ہر سوال پہ میں کہتا تھا کہ اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے تو اس کو اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح نہیں کریں. تو وہ اس کی ریشنل پوچھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس جو ہے وہ اویئرنیس کی کمی ہے، ان کو چونکہ بنیادی اصول کا پتہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہر چیز کے اندر اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے یہ بات پوچھتے ہیں. تو میں نے عرفان صدیقی صاحب سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں 6 مہینے کی ایک ٹریننگ کرانا چاہتا ہوں جس کے اندر بیسک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلامک بینکنگ کے اصول کیا ہونے چاہیے. اور وہ ایک مرتبہ ٹریننگ ہو گئی تو پھر ان کے بہت ساری چیزیں پھر ہم شریعہ کمپلائنٹ اصول پتہ چل جائیں گے، پھر ہم بزنس کے طریقے سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کام کیا جائے. انہوں نے کہا بہترین بات ہے. تو ہم نے وہ ایک ٹریننگ شروع کی تمام لوگوں کی وہیں ایک کمرے کے اندر. تو جب وہ اس کا پورا میں نے کریکولم بنایا اور پھر اسی کو ٹریننگ شروع کی تو سب کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹریننگ تو باقاعدہ عامت الناس کو ہونی چاہیے. تو پھر اس زمانے میں آئی بی اے میں ڈائریکٹر تھے، مجھے یاد نہیں ان کا ڈائریکٹر کا نام کیا، شاید مہناز فاطمہ صاحبہ تھیں ڈائریکٹر زمانے میں. تو ان سے بات کر کے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر میرا کورس شروع کروایا اسلامک فائنانس کا. تو آج کل جو ماشاء اللہ یہ فیصل شیخ، احمد علی صدیقی اور جو بہت سارے اسلامی بینکر ہیں، یہ سارے اسی بیچ کے ہیں جو فرسٹ بیچ تھا ہمارا، ڈاکٹر ذیشان. تو یہ سارے لوگ اسی میں الحمدللہ اس سے نکلے. پھر میں تقریباً 4-5 سال تک میں ریگولر وہاں پڑھاتا رہا اور ماشاء اللہ بہت سارے جو آج کل جیسے خرم ہیں، سی او ہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اسلامک کے، تو اس طرح کے کئی سارے لوگ ہیں جو کہ الحمدللہ وہاں سے فارغ ہو کے پھر آگے ماشاء اللہ وہ کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یوں ہمارا سفر شروع ہوا. تو جب ہم نے کام شروع کیا المیزان انویسٹمنٹ بینک میں تو میں نے دیکھا کہ ہمارا جو ہے نا اسکوپ آف ورک بہت تھوڑا ہے، کیونکہ ان کے پاس 800 ملین کا ٹوٹل ان کی ایکویٹی تھی اور اس پہ جو ہے وہ پیسے مزید بڑھانے کا کوئی راستہ ہے تو ایکویٹی بڑھائی جائے. تو اس کا کوئی اس وقت کوئی حالات ایسے نہیں تھے کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ ملک کافی زیادہ 97 98 وغیرہ کے اندر بہت زیادہ بحران سے گزر رہا تھا. تو لوگ پاکستان میں پیسے لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ہم نے سوچا کہ کس طریقے سے اس کی وہ بڑھایا جائے، پیسہ بڑھایا جائے، کیونکہ کمرشل بینک تو ہے نہیں کہ ڈپازٹ لے سکے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی انویسٹمنٹ بینک کے لیے اگر ہم پیسے ریز کریں تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، پبلک سے ریز کریں.
تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک ہم لوگ بعض اوقات COI سرٹیفکیٹ آف انویسٹمنٹ ایشو کرتے ہیں، وہ بعض اوقات یوزولی کارپوریٹس کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ انڈیویجول کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا مجھے اس کی کاپی دیں. تو وہ کاپی میں نے دیکھی تو میں نے فوراً سمجھ گیا کہ تو انٹرسٹ بیسڈ لینڈنگ سرٹیفکیٹ ہے جو کہ ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے، جائز نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کا متبادل میں مشارکہ یا مضاربہ بیسڈ ایک انسٹرومنٹ بناتا ہوں. تو میں نے وہ پروڈکٹ بنائی اور ہم نے سب سے پہلی پروڈکٹ اس وقت ربا فری سرٹیفکیٹ کے نام سے لانچ کی. اور کچھ ہی دنوں میں وہ جو ہمارا میزان بینک کا اس وقت جو 800 ملین تھا وہ بڑھ کے جو ہے 1.8 بلین پہ چلا. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کامیابی دی. تو اس زمانے میں کچھ عرصے بعد پھر ایک کمیشن بنا اسلامی بینکنگ کا. اسلامی بینکنگ کی تنفیذ کے لیے شاید جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. تو اس میں ہماری میٹنگ اکثر اسٹیٹ بینک میں ہوتی تھیں. تو وہاں پر ایک صاحب تھے خالد مرزا صاحب جو SCCP کے چیئرمین تھے. تو ان سے میری کافی اچھی سلام دعا ہو گئی. تو وہ مجھ سے کہتے بیٹا تم کبھی اسلام آباد آؤ تو میرے پاس آنا، تو ایسے ہی بیٹھ کے چائے پئیں گے. تو ایک دفعہ میں اسلام آباد گیا اپنے فیملی کے ساتھ، تو چھٹیاں تھیں. تو میں نے ان کو فون کیا تو کہنے لگے کہ میرے پاس آؤ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تو خیر میں ان کے پاس چلا گیا. تو میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا سر وہ ایک گزارش کرنی تھی، اگر آپ دیکھ لیجیے اگر ہو سکے تو. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ یہ جو لیزنگ ہے کمپنیوں کی گاڑیوں کی، یہ لیزنگ کمپنیاں کرتی ہیں، اور اسلامک یا کسی انویسٹمنٹ کمپنی کو انویسٹمنٹ بینک کو لیزنگ کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے اسلامک انویسٹمنٹ بینک شروع کیا ہے، تو اگر ہمیں آپ لیزنگ کی اجازت دے دیں تو ہم جو ہے نا یہ کار اجارہ کریں گے اور اپنا اس کو لیزنگ کو میں شرعی بنیادوں پہ کروں گا، اور اس طرح ہم لوگوں کو اسلامی بنیادوں پہ کار کی فائنانسنگ پرووائڈ کر سکیں گے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو ابھی میں کروا دیتا ہوں. تو انہوں نے کوئی کمشنر تھیں کوئی خاتون، تو ان کو بلایا، ان سے کہا کہ اسی وقت اس کو فوراً ان کو لائسنس دے دیا جائے. تو اسی وقت انہوں نے لائسنس ایشو کر دیا. تو پھر ہم نے وہ کار اجارہ کی اسکیم پوری لیزنگ شریعہ کمپلائنٹ اجارہ وہ پورا بنایا، اور بنا کے پھر کار اجارہ کی اسکیم لانچ کی. ڈاکٹر صاحب ہمارے پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ جب آپ اپنے انیشیل کریئر میں تھے تو کافی سارے انٹرنیشنل بینک نے بھی آپ کو اپروچ کیا تھا، اور جسے کہتے ہیں نا وہ بھی شاید کوئی اسلامک سسٹم کی ورکنگ پہ کام کر رہے تھے. میں جب 3 مہینے شروع کے میزان بینک میں کام کر رہا تھا، تو شروع کے 3 مہینے بعد پہلی ہماری بورڈ میٹنگ تھی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی. تو عرفان صدیقی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے ساتھ بحرین چلو، ہماری پہلی بورڈ میٹنگ ہے، اور وہاں پہ ایک کانفرنس بھی تھی، تو ہم دونوں میں اٹینڈ کر لیں گے، پھر واپسی میں عمرہ کرتے ہوئے آ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو ہے نا وہ ایک بہت ایک چیز سیکھنے کو ملی اور تبدیلی آئی. ایک تو یہ ہوا کہ وہاں پر ہماری پہلی بورڈ میٹنگ تھی، اس میں تمام حضرات جو بورڈ کے ممبر تھے ان کی میٹنگ ہوئی ہماری. اس کے ساتھ ساتھ ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں مختلف حضرات شریک تھے، بڑے بڑے اسکالرس تھے، مختلف اسلامی بینکرز تھے، تو ہم وہ سن رہے تھے. اسی دوران بیچ میں کوئی بریک ہوا، تو اس میں وہاں پر ایک خاتون میرے پاس آئیں، ان کا نام تھا ڈاکٹر حسنیتا ہاشم. ڈاکٹر حسنیتا ہاشم وہ بیسیکلی کوالالمپور کی تھی، ملیشیا. اور انہوں نے PhD کیا تھا آکسفورڈ سے نیوکلیئر فزکس میں. اچھا. تو وہ کہنے لگی، انہوں نے مجھے اپنے تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ مجھے جو ہے ڈاکٹر ابوالکلام سے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی طرف سے آفر تھی کہ میں اس پہ کام کروں، لیکن میں اگرچہ پڑھا تو یہ ہے لیکن میرا زیادہ مائنڈ جو ہے اب اسلامک فائنانس کی طرف ہے. اسلامک فائنانس. اور ابھی میں کرنٹلی ایک TV چینل کو چلاتی ہوں وہاں پہ کوالالمپور، ملیشیا کے اندر. تو مجھ سے انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا میں دیکھا کہ آپ اسلامک فائنانس کے آپ PhD کیا ہے، اور تو آپ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ملٹی میڈیا ڈائریکٹری اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی تیار کریں، اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ ایک ڈیٹا بیس ہوگا اور ڈیٹا بینک ہوگا. اسی قسم کا ایک ڈیٹا بینک تھوڑی دن پہلے ہارورڈ نے جاری کیا تھا، جو کہ وہ ایک CD کی شکل میں تھا، اور وہ $10,000 کی بیچتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سملر بنانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کو کاپی نہیں کر سکتے، ہم اپنا بنائیں گے. تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ ڈیٹا، چونکہ آپ نے PhD کیا ہے، تخصص کیا ہے، تو آپ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کریں، تو ہم جو ہے وہ ڈیٹا لانچ کریں گے. تو پھر انہوں نے وہ CD لانچ کی. تو میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں بحرین گیا تھا تو یہ میرا پہلا آفیشیل ٹرپ تھا. تو یعنی وہ جو سر بحرین کا آپ کا وزٹ تھا تو وہ ایک اور اپارچونیٹی آ گئی. تو لیکن تیسری ایک اور اس میں اپارچونیٹی، ایک اور بات جو میرے لیے بڑی اہم ثابت ہوئی،
وہ یہ ہوا کہ ہمارے والد صاحب جب میں جانے لگا بحرین تو والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ وہاں ایک بزرگ ہوتے ہیں، ایک عالم ہیں، بہت بڑے شخصیت ہیں، اور ان کے بعد کتابوں کی لائبریری ہے ان کی، تو تم وہاں ضرور جانا. تو میں نے کہا یہ بحرین کی بات ہو رہی ہے؟ جی 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 جی. تو ابو نے کہا کہ بحرین میں شیخ نظام یعقوبی ہیں اور ان کا بہت بڑا مکتبہ ہے، تو وہ ان کا تم کتب خانہ جا کے دیکھنا، لائبریری. تو اتفاق سے وہ کانفرنس میں وہ بھی اسپیکر تھے، اچھا. تو وہی ان سے وہاں ملاقات بھی ہو گئی. تو میں نے بتایا کہ والد صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جو ہے وہ آپ کے وہاں لائبریری جاؤں. تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کیا کرتے ہو. تو میں نے بتایا کہ میں ابھی ریسنٹلی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اسلامی فائنانس میں اور تخصص بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی میں نے 2-3 مہینے پہلے یہ المیزان انویسٹمنٹ بینک جوائن کیا ہے. تو اس کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا تدریس ٹیچنگ کرتا ہوں دارالعلوم میں. تو وہ کہنے لگا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا ضرور فرمائیے. تو انہوں نے کہا نصیحت میری یہ ہے کہ نہ تو آپ بینک یا اسلامی بینک کی جو نوکری ہے یا اس کا جو جاب ہے اس کے اوپر اپنا بھروسہ کیجیے گا، اور نہ ہی اپنے دارالعلوم کے اس پر. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ بینک میں کام کریں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کو ان پرکس کی، اس پیسے کی آپ کو عادت پڑ جائے گی. بالکل، بے شک. اور تو آپ اس پہ کسی وقت بھی ایسی کمپرومائز ہو سکتا ہے یہ پیشہ. سچویشن کے اندر آ سکتے ہیں. پھر اگر آپ واپس مدرسے میں جاتے ہیں تو مدرسے کی آپ کی اس وقت تنخواہ ہوگی کم، تو آپ اس پہ آپ اپنا ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکیں گے، اپنا خرچہ نہیں چلا سکیں گے. تو میری آپ کو ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ کوئی ساتھ میں تجارت کریں، بزنس کریں، تو تاکہ جو ہے آپ انڈیپینڈنٹ ہوں، تاکہ جو بھی آپ کام کریں وہاں مدرسے میں پڑھائیں تو بھی فی سبیل اللہ پڑھائیں اور رضاکارانہ پڑھائیں، اور وہاں تنخواہ نہ لیں. اور جو یہاں پہ کام کرے تو وہ بھی اس طریقے سے ہو کہ کل کلاں اگر آپ کو یہاں سے نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑا، تو آپ بڑے آسانی سے چھوڑ سکیں، آپ کو کوئی ملال نہ ہو. تو میں نے اللہ میاں سے دعا کی یا اللہ، اور عمرے پہ بھی جانا تھا اس کے بعد، تو میں نے وہاں بھی دعا کی کوئی ایسا راستہ نکلا ہے. تو واپس آیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں کون سا ایسا بزنس ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر میں انوالومنٹ کم سے کم ہو اور ساتھ ساتھ اس کو کر سکوں. تو مجھے اس زمانے میں، اس سے کچھ عرصے پہلے، جب میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ لوگ ہم سے سوال پوچھتے تھے کہ ہم پیسے کہاں لگائیں، تو والد صاحب کے بھی کچھ پیسے ہوتے تھے. تو میں یہ کرتا تھا کہ وہ اس زمانے میں ڈیفینس فیز 8 نئی بن رہی تھی، تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پلاٹ لے کے اس پہ کنسٹرکشن کر کے وہ یا اس پہ اس کی خرید و فروخت کر دیا کرتا تھا. تو اس سے کچھ پیسے اچھے ہو جاتے. تو میری دلچسپی اس طرف ریئل اسٹیٹ کی طرف چلی گئی. تو میں نے ایک سائڈ بزنس کے طور پر یہ اپنا لیا، اور دوسرا کام جو ہے نا ڈاکٹر حسنیتہ ہاشم نے جو بتایا تھا تو وہ کرنا شروع کر دیا. تو ڈاکٹر حسنیتہ ہاشم کی کچھ دنوں میں CD لانچ ہو گئی، اور وہ 390 پاؤنڈ کی اس ٹائم کے، اس زمانے میں وہ فروخت ہوتی تھی. تو وہ بڑی ماشاء اللہ کامیاب ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے ایک پورٹل لانچ کیا. اس زمانے میں .com کمپنیوں کا بڑا رواج تھا. تو یہ جو CD تھی یہ IFDS.net کے نام سے تھی. تو انہوں نے ایک اور پورٹل بنایا، اس کا نام تھا islamiq.com. اس میں islamiqstocks.com بھی تھا، islamiqinvestment.com. تو مجھے اس کا ایڈیٹر بنا دیا. اچھا. تو میں اس پہ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیتا تھا اور آرٹیکلز بھی لکھتا تھا. اس زمانے میں کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں تھی جو کہ یہ کام کرتی ہو. تو یہ ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ آپ 98 کی بات کر رہے ہیں؟ 98 کی. تو اس وقت یہ ہوا کہ پہلی چونکہ ویب سائٹ تھی اور اس پہ لوگوں کو ایک دم سے پتہ چلا، تو سارے بینک وغیرہ متوجہ ہو گئے. تو میں اس کے 3 مہینے بعد ہماری ایک اور بورڈ میٹنگ تھی، وہ تھی بحرین میں. اچھا. دوسری تھی ابو دھابی میں. ٹھیک ہے. تو اس پہ وہاں پہ بھی کانفرنس تھی. وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ بورڈ میٹنگ اس طرح رکھیں کہ جہاں پہ ایک ایونٹ بھی ہو رہا اور بورڈ میٹنگ بھی ساتھ ساتھ کنونشنل طریقے سے ہو جائے. تو ہمیں جو ہے وہ ابو دھابی چلے گئے ہم. تو ابو دھابی جب گئے تو وہاں پر کانفرنس کے دوران ایک صاحب مجھے ڈھونڈ رہے تھے، ڈاکٹر عمران کر کے. تو میرے پاس آئے، کہہ لیں گے آر یو ڈاکٹر عمران؟ میں کہا یس. تو کہہ لیں گے آئی واز لوکنگ فار یو. تو میں نے کہا وائی، پلیز ٹیل می what can I do for you. تو کہہ لیں کہ آئی ایم ورکنگ فار UBS Warburg and I saw your all question answer and your articles in islamiq.com and we would like to hire you in UBS Warburg. تو یہ UAE کی بات ہو رہی ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کا ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ جہاں بھی جا رہے ہیں تو یہ اپارچونیٹیز جو ہے نا خود ہی آپ کا راستہ بنا رہی ہے. دیکھیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی کچھ پلاننگ اس طرح کی میری ایز سچ نہیں تھی کہ اس طرح ہو جائے گا.
تو وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جو یو بی ایس واربرگ تھا وہ میرے پہلی مرتبہ سنا تھا، میں نے کہا یہ یو تو بی یہ ایس میرے خیال سے سر نام سے کہیں مجھے جی سی سی کنٹریز کہیں لگ رہا ہے یہ میرے خیال سے کوئی. تو میں نے پوچھا واٹ از یو بی ایس واربرگ، تو کہہ لیں اٹ از ون آف دی 5th لارجسٹ بینک ان سوئٹزرلینڈ. ریئلی؟ تو میں نے کہا کہ اچھا اوکے لیٹ می چیک اٹ. تو اس زمانے میں گوگل تو ہوتا نہیں تھا، یاہو تھا، تو میں نے یاہو پہ سرچ کیا تو واقعی یہ نکلا کہ یو بی ایس واربرگ بڑا بینک ہے. تو میں نے کہا کہ میں پہلے مشورہ کروں گا، شاید پھر ہم آپ لوگوں سے میٹنگ کریں پھر میں بتاؤں گا. تو خیر میں واپس گیا، میں نے عرفان صدیقی صاحب کو بتایا، میں نے کہا کہ وہ ابو ظہبی میں جو ہے وہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس پہ ایک صاحب ملے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں یو بی ایس واربرگ کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ یا زیورک میں یا لندن میں جانا ہوگا میٹنگ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ لیورپول اسٹریٹ کے اوپر ان کا کوئی آفس ہے بہت بڑا. تو خیر یو بی ایس واربرگ نے آپ کو کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں واقعی. انہوں نے کہا کہ ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو تو آلریڈی وہ سوئس بینک ہے. جی تو میں نے کہا یہ سوال تو مجھے بھی ہو رہا تھا، تو ابھی جب جاؤں گا تو پوچھوں گا. خیر انہوں نے کہا چلے جاؤ، اور والد صاحب سے تو مشورہ آپ کیا پھر تو میں چلا گیا. اچھا تو سوئٹزرلینڈ. نہیں پہلی میٹنگ انہوں نے میری لندن میں رکھی. اچھا لنڈن تو میں رہی. وہاں لیورپول اسٹریٹ تھا، جی جی اسی کے ساتھ ایک ہوٹل تھا بہت بڑا، گریٹ ویسٹرن ہوٹل. تو وہ 5 اسٹار ہوٹل تھا، اور اسی کے برابر میں ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، اور پنک کلر کا اس پہ جیسے ماربل لگا ہوتا ہے یا گرینائٹ لگا ہوتا ہے پوری بلڈنگ میں لگا ہوتا ہے، اور 2 اس کے اوپر چابیاں بنی ہوئی تھی یو بی اچھا ایس اور لکھا یو بی ایس واربرگ. تو میں جب اندر داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اتنا بڑا اس کا کیا کہتے ہیں ہال، اور ایسے لگ رہا تھا کہ 500 آدمی ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، 500 اور آدمی. ہر آدمی جو ہے نا وہ اس کے آگے ایسے ایک 3 اسکرین تھی، ایک یوں اسکرین اور 2 یوں اسکرین ہیں، اور سب لوگ کام میں لگے اور مختلف مستقل کام کر رہا تھا. میں نے کہا یہ بینکنگ کیسی بینکنگ، اچھا میں نے تو آج تک ایسا بینک دیکھا ہی تو نہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے اس سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا؟ مثلا کوئی ابھی برین وہ مجھے اسٹارمنگ سیشن ہو رہا تھا؟ نہیں وہ مجھے ہائر کر رہے تھے نا، اچھا تو مجھے تو وہی انٹرویو کال تو نہیں تھی کہیں آپ کی؟ انٹرویو تھی وہ. اچھا تو پتہ چلا کہ جی وہ وہاں سے جو سوئٹزرلینڈ سے باقاعدہ ان کے جو جنرل مینیجر ہیں تو یا بڑے کوئی ڈائریکٹر تھے، تو وہ مجھے ملنا چاہ رہے تھے، اور مجھے بھی ان سے ملنا تھا کہ بھائی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اسلامی بینکنگ، آپ کے پاس آلریڈی اتنے بڑے بینک ہیں آپ. تو خیر میں ان سے ملا، میں ان سے پوچھا بھائی آپ کیوں اسلامی بینکنگ کا سوچ رہے ہیں، آپ کو تو پورے عرب اور یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک بینک ہے جی جو جی یہ بات کر رہا جی ہے. جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی آپ تو نے. میں نے یہ سوال ان سے کیا، تو کہنے لگے جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی مارکیٹ فیوچر کیا ہے. تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا ایسا ایسا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے اور وہ اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنانس کی طرف آ رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ قبل اس کے کہ وہ آئیں تو یہ پھر یہ مارکیٹ کو ٹیپ کرنا اس وقت پھر مشکل ہوگا، تو ہم اس کو ان ٹیپ نہ اور رکھیں. یہ بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب 98 99 جی کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی سے اس کی پروڈکٹ بنا کے لانچ کر دیں، تو آپ ہمارے لیے کام کریں اس کے لیے، آپ چونکہ تو آپ کا ینگ فیصلہ ہیں. آئی ایم شور نہ ہی ہوگا. تو میں نے کہا اچھا. تو اور کہہ لیں دوسرا یہ کہ یہاں پر یو کے وغیرہ کے اندر مسلمان بھی بہت رہتے ہیں، تو ان کے ڈپازٹس ہوتے ہیں اور ان کی جو مارگیجز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں بعض اوقات اسلامک طریقے سے کریں، تو اس کو بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. تو پھر میں نے حامی بھر لی. تو پھر جیسے ہی میں نے یو بی ایس جوائن کیا تو میں حیران رہ گیا کہ مجھے تو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا یو بی ایس کے بارے میں. تو فوراً اسی کے چند دنوں بعد مجھے کریڈٹ سوئس والوں نے آفر کیا، وہ بھی سوئٹزرلینڈ کا بینک تھا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد آر بی ایس والوں نے آفر کیا، وہ بھی پھر سوئٹزرلینڈ کا وہ بینک بھی رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ یو کے میں تھا اس کا ہیڈ آفس. اور اسی طرح پھر مجھے وہ ایچ ایس بی سی، اس زمانے ایچ ایس بی سی امانہ کے نام سے اس کا تو گلوبل. یہ ڈاکٹر صاحب اس تمام جتنے بھی بینک ہے گلوبل بینک اسلامک بینکنگ کی طرف شروعات آ کے لیے گئے. آپ سے رابطے میں آ وہ گئے. باقاعدہ کچھ عرصے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم لندن کو اسلامی بینکنگ کا ہب بنا دیں گے. اچھا ہم لوگ حیران ہو رہے تھے کہ کیوں کر رہے ہیں، تو پتہ ہی چلا کہ یہ سارے حضرات ان کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ گلف کے اندر جو لوگوں کی دولت ہے یا مال و دولت ہے اس کو اب چونکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ عمرہ کرنے زیادہ جاتے ہیں یا تھوڑا ریلیز زیادہ ہو گئے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو. تو اس لیے وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے انہوں نے بھی اس پورے سسٹم میں اپارچونیٹی دیکھی اپارچونیٹی کی وجہ سے. اوہ زبردست. تو یہ وجہ تھی. بڑی انٹرسٹنگ تو فیکٹ لیکن شیئر میں نے کیا یہ آپ نے. سوچا، میرے ذہن میں جو پوائنٹ آیا وہ یہ آیا کہ مجھے کیوں اس پہ کام کرنا چاہیے. تو مجھے یہ آیا کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ وہاں سے دیکھتے وہاں ہیں، مطلب ویسٹرن میں دیکھتے ہیں کہ ویسٹ پہ کیا ہو رہا ہے، بالکل کاپی وہیں سے کرتے کاپی وہیں زیادہ. سے کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر وہاں ان لوگوں نے اسلامی بینکنگ شروع کر دی کیوں نہ ہم یہاں تو نہیں کر پھر سکتے. ہمارے پاکستانی جو بالکل. لوگ ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ تو بڑا زبردست ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا آئیڈیا نئی چیز ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. تو چنانچہ واقعی یہ ہوا بھی. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے آج اس کا جسے کہتے ہیں کہ اس لیول پہ نہیں پہنچا جس لیول پہ آپ لائیں. تو چنانچہ جب میں یہاں پر آیا تو وہ میں نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ذہن میں, چونکہ جب مجھے باہر کا ایکسپوجر ملا تو میں نے ہمارے پاکستانیوں کی جو تھوڑی مینٹلٹی ہے نا اس کے اندر تبدیلی محسوس کی. بالکل. اور اسی دوران یہ ہوا کہ جو ڈاکٹر حسنیتا تھی انہوں نے ایک پارٹنرشپ کی, ایک صاحب تھے ڈاکٹر حمور, وہ تھے اصلاً شام کے اور رہتے تھے وہ پیرس میں, اور ان کا بزنس تھا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ کا یو ایس میں. یو ایس کا ون آف دی بگیسٹ ان کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا. تو وہ ایک کمپنی بنا رہے تھے گائیڈنس فائنینشیل گروپ کے نام سے یو ایس میں. تو انہوں نے وہ بھی اسلامک کانٹیکسٹ, تو وہ چاہ رہے تھے کہ پہلا اسلامک مارگیج, ہاؤسنگ مارگیج لے کر آئیں. تو انہوں نے مجھ سے اپروچ کیا, تو ہم نے کہا کہ اسی کے بعد ایک اور کانفرنس آ رہی تھی جو تھی جنیوا میں. تو وہ میں جنیوا کانفرنس میں گیا تو وہ وہاں پر ڈاکٹر حمور آئے ہوئے تھے, ڈاکٹر حسنیتا بھی تھی. تو وہاں پر ان کی ہماری سے پہلی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یو ایس کے اندر ہم لوگ اسلامک فائنانس لانا چاہتے ہیں, ہاؤسنگ فائنانس, تو اس کے لیے آپ ہمارے لیے پروڈکٹ بنائیں. تو پہلی پروڈکٹ جو ہے وہ میں نے ڈیمنشنگ مشارکہ بیس, جو میں نے اپنے مقالے میں بھی اس کا پورا طریقہ کار لکھا تھا, اس کی بنیاد پہ میں نے پورا وہاں کے بنائی, اور ابھی تک وہ سکسیزفلی تمام اسٹیٹس کے اندر ایسی ہے, بالکل ایسی تمام اسلامک بینک استعمال کر رہے ہیں وہ. تو جب میں نے وہ ڈیمنشنگ مشارکہ کی پروڈکٹ بنائی تو مجھے یہ خیال آیا کہ پاکستان میں یہاں پر ہم لوگوں نے لیزنگ کی اجازت تو مل گئی ہے. بالکل. تو میں نے یہ کیا کہ اپنے لائر سے بات کی اور ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کو نا ایک پورا کانسیپٹ دیتا ہوں, تو جس کے اندر تو وہ ڈیمنشنگ مشارکہ بیسڈ ہم ہاؤسنگ فائنانس کی پروڈکٹ یہاں لانچ کرتے ہیں. تو ہم نے ہاؤسنگ فائنانس کی پروڈکٹ یہ اسلامک المیزان انویسٹمنٹ بینک کے تھرو لانچ کر دی. ٹھیک ہے. تو جب یہ چیزیں انویسٹمنٹ بینک کے تھرو لانچ ہونے لگی تو لوگ حیران ہو گئے کہ انویسٹمنٹ بینک یہ سارے کام کر رہا ہے جو عام طور پہ کوئی نہیں کرتا, کمرشل بینک کرتے ہیں. اسی زمانے میں جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا کہ بھائی اسلامک بینک آنے چاہیے. تو ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے ہمیں باقاعدہ کہا کہ آپ لوگوں کو ہم جو ہے آپ کو کمرشل بینک کا لائسنس دیتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ یہ ساری پروڈکٹس آلریڈی کر چکے ہیں, تو لہٰذا اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا, تو آپ اس کو آسانی کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر عشرت صاحب نے مجھے اپنے ساتھ اپنے بورڈ پہ بھی لے لیا, اور پھر سارے پروڈینشیل ریگولیشن بنانے میں میں نے ان کی ہیلپ کی. پھر اس کے ساتھ پھر یہ ہم نے پھر المیزان جو باقاعدہ پھر میزان بینک ہو گیا, تو پھر میزان بینک کے تھرو پھر ہم نے ساری پروڈکٹس پھر ون ٹو آل ہم بناتے چلے گئے, اور آج الحمدللہ. چلیں زبردست ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ آپ نے بڑے طویل اپنے جسے کہتے ہیں نا ایک پورا اپنی سکسیس سے لے کے اور جس طرح آپ کو اپارچونیٹیز ملتی رہیں, میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ آپ کے لیے بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا خوش قسمتی تھی کہ یہ سارے ڈاٹ ایک ساتھ ملتے رہے, اتفاق سے. بالکل ایک ڈاٹ ملے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی ڈیٹیل میں ہم سے چیزیں بتائیں. آج کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسلامک فائنینشیل کیا سچویشن ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ اقدامات ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنی جسے کہتے ہیں نا ایک پیک پرسنٹیج پہ پہنچیں؟ بہت ہی آپ نے, میں سمجھتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ ہر ایک کے مائنڈ میں آتا ہے یہ بات. ہمیشہ آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ میں نے آسمان و زمین کو بنایا تو 7 دنوں میں بنایا. بے شک بے شک. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کہتے تو بن جاتا. بالکل ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک پورا ایک ایکو سسٹم بنانے کے لیے ایک تدریجی عمل ایک اختیار کیا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چیزیں تدریج کے ساتھ ہوتی ہیں, گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہیں. اب ہم دیکھیں, ہم 25 سال 27 سال ہو گئے میزان بینک کو کام کرتے ہوئے, اور دوسرے پھر ہم نے المیزان, انہوں نے ڈاکٹر عشرت نے اعلان کیا کہ سارے بینک اسلامی بینکنگ کھول سکتے ہیں, اور ابھی میں خیال سے گورنمنٹ آف پاکستان اس کی کوشش بھی کر رہی ہے. تو اس پورے عرصے میں ابھی تک ہم صرف 20% تک پہنچے ہیں, صرف 20%, صرف 20% تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا ایک ایکو سسٹم بننے میں ایک ٹائم لگے گا. ایک لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ جو ہے نا وہ کنونشنل ریٹ کیوں اختیار کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ جب اسلامک بینک مائنورٹی میں ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ مارکیٹ کی جو ریٹ ہے نا اپنا نہیں کمپیٹ کیسے کر پائیں گے, تو کمپیٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہا, مارکیٹ ریٹ کے حساب سے نہ چلے تو وہ تو اسی وقت ہوگا جب ہم 100% کر پائیں گے. تو میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک ہے بیسک اسٹرکچر کے آپ نے حرام سے حلال کی طرف لیے گئے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کے دماغ میں ایک پلاننگ ہے ہونی چاہیے کہ اگر پورا اسلامک اکنامک سسٹم ہم لانچ کریں تو کیا 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 ہونا چاہیے, کی اسٹیپس کیا ہوں گے, اسٹیپس کیا ہوں گے. بالکل ایگزیکٹلی صحیح کہا. تو اس میں ایک اور چیز ہے جس کو ہم لوگ, جو کہ میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جو کیپٹلزم جو ہے وہ
اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں جو اس اور سسٹم میں موجود ہے جو ہمارے. کہ اسلامک بینکنگ جو موجودہ بینکنگ کا نظام ہے اسی میں جب ہم نے اسلامی بینکنگ کو بٹھا دیا تو حرام سے حلال تو کر دیا، لیکن وہ جو کیپٹلزم کی خرابیاں ہیں نا وہ دور نہیں ہوئیں. اس کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے. اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، جی جی اور وہ پلاننگ کچھ میرے ذہن میں ہے بھی، کچھ ہم نے ہمارے بزرگوں انشاءاللہ نے بھی انشاءاللہ. لکھی ہے، اور پھر گریجولی ان چیزوں کو امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اور وہ کیا چیز ہے بنیادی طور پہ، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ بالکل برابر ہو جائیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مالدار نہ ہو کوئی غریب نہ ہو، بلکہ سب برابر ہوں. بلکہ بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں کو ان کی معیشت کو، اور ہم نے بعض لوگوں کو اوپر اور بعض لوگوں کو نیچے کیا ہے. کیوں؟ بالکل لیتخذ بعضہم بعضا بالکل سخریا، صحیح کہا. تاکہ ایک دوسرے کے کام لے سکیں. اگر سبھی باس بن جائیں تو وہ کام دوسرے کا خدمت کون کرے گا؟ بالکل کون لیبر کون ہوگا، کون باس ہوگا؟ تو کچھ نہ کچھ نیچرلی کچھ نہ کچھ ڈفرینس تو آئے گا. بالکل ایسی. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. ایک اور جگہ فرمایا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری دولت جو ہے غریبوں ایک ہی کی جگہ پہ آ جائے. ایک ہی جگہ جو ہے چند بالکل مالداروں کے ہاتھوں ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہ مرتکز ہو. ہو جائے. بالکل صحیح فرمایا. تو ابھی جو ایک انفیئر ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے یہ کیپٹلسٹک سسٹم کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کہ شرعاً جائز نہیں ہیں، جو کہ اس کیپٹلزم کا حصہ ہیں، جیسے جس میں اسپیکولیشن ہے، انٹرسٹ ہے، اور بہت ساری غرر ہے، اور بہت ساری چیزیں جی ایسی جی ہیں کہ جو کہ عقود فاسدہ ہیں. تو جس کو شریعت نے اس کے دروازے بند کر دیے کہ آپ یہ کام نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے. تو پھر یہ کہ کچھ اخلاقی چیزیں ہیں جس کے اوپر اسلام نے زور دیا کہ آپ یہ کام کریں. اب مثال کے طور پہ بینکنگ سسٹم کے اندر جو ہے وہ ہم فوکس ہوتا ہے ہمارا کارپوریٹ بینکنگ کی طرف، بالکل لیکن ایس ایم ای کمرشل ہے، مائکرو ہے، اس کے اوپر فوکس کم ہوتا ہے. اس کی بہت ساری مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اب تو خیر کووڈ کے بعد جو ہے نا وہ چینج ہو گئی کافی دنیا. چیزیں چینج. تو اب تو ڈیجیٹل کا زمانہ آ گیا، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو وہ جو ایک اس طرف ایک تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے جو اتنے سارے ڈپازیٹر جو آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایک بڑے اسلامی بینک کا نام لے لیں تو جو 5 بلین ان کے ڈپازیٹر ہیں. جی جی اب اگر آپ ان کے دیکھیں گے کارپوریٹ جو چند کارپوریٹ جنہوں نے انہیں کا ہی فائنانس لی ڈپازٹ ہوئی ہے ہوگا. تو 400-500 کے قریب ہوں گے. تو ہمیں یہ کیا کرنا ہے کہ یہ پیسے کو نا اسپریڈ آؤٹ کرنا ایکولی ہے اسپریڈ تاکہ کرنا. جو ہے یہ ایس ایم ای کمرشل کے پاس جائے بالکل اور صحیح کہا اسمال آپ اینڈ نے. میڈیم انٹرپرائزز کے پاس جائے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، ایسا ایسا پیسہ ڈسبرس ہو. تو بالکل اس صحیح. طریقے سے جو فیئر آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ پراپرلی ہو سکے. اس کے اور بھی بہت سارے دماغ میں جی جی میرے کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ ہم نے اسلام کے ہی اس سے ڈرائیو کیے ہیں. تو وہ ہمیں آہستہ آہستہ کر کے لانچ کرنے ہوں گے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اسلامی طریقے سے ہم جو آبجیکٹیوز آف شریعہ ہیں ان کو اچیو کر سکیں. ڈاکٹر صاحب اسی کی کنٹینیوٹی میرا سوال ہے، اور مجھے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ حیرانگی ہوئی کہ آپ نے کہا ہے کہ آج تک یہ سسٹم میں ایز اے لیمین میں سمجھتا تھا کہ ہم کہیں 50-60% پہ پہنچے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ابھی بھی 20% پہ کھڑا ہے. تو میرا اسی سے سوال ہے کہ اس سسٹم جو اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے اس کے ساتھ ایک تکافل کا بھی سسٹم ساتھ چلتا ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کیا نہیں لگتا ہے کہ اس کی کیا باری نہیں آئی مطلب پاکستان کے اندر؟ نہیں، بالکل آپ نے بالکل بہترین بات کی. جب بینکنگ سسٹم ہم نے شروع کیا نا تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے سوچا کہ بینکنگ اور انشورنس ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی پورا سسٹم کو صحیح کرنا چاہیے. تو مجھے یاد ہے ہمارے دادا ابا کی کتاب ہے، اس کا نام ہے بیمہ زندگی. بیمہ زندگی. تو اس میں انہوں نے لائف انشورنس کے بارے میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ وہ ناجائز ہے، اور پھر اس کا یہ ذکر کیا کہ یہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا کہ کانسیپٹ بہت اچھا ہے کہ لوگوں کی کو کور کرنا، لوگوں کو محفوظ کرنا، لیکن کیا کہتے ہیں یہ توکل کا منافی بھی نہیں ہے. لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر جو ہے وہ ربا بھی ہے، میسر بھی ہے، قمار بھی ہے، غرر بھی ہے، بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے ناجائز ہے. اگر صحیح الٹرنیٹیو بھی انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی کو کرنا ہو تو وہ کس طریقے سے کیا جائے، وہ جو کہ تکافل بیسڈ طریقہ ہے، جو کہ ایک کوآپریٹیو انشورنس ٹائپ کا ایک انہوں نے ماڈل پیش کیا. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے اس موضوعات پہ. تو ہم نے جب پاکستان میں جب یہ ماڈل شروع کیا تو اسی بنیاد پر اس ماڈل کو بنایا تاکہ جو ہے وہ یہ ہو.
اور یعنی کہ اسلامک انشورنس وجود میں آ جائے. اور کیونکہ یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ ہماری جو فائنانسنگ ہم لوگ کرتے تھے تو اس پہ بہت سارے ایسیٹس مارگیج رکھنے پڑتے تھے، تو ان کو تکافل کروانا، یا کنزیومر فائنانسنگ کے اندر گاڑی ہے اس کی کور کرنا، یا بہت ساری چیزیں ہیں، گھر ہے، جی جی. گھر کا مارگیج اس کو تکافل کرنا. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ضروری تھیں. تو اب یہ شروع ہوئی ہے آہستہ آہستہ. اب لیکن ڈاکٹر انشاءاللہ صاحب ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کروں تو ابھی بھی یہاں پہ لوگ جو ہے نا ایک مسکنسیپشن ہے توکل اور تکافل کو لے کے. اس کو تو آج تھوڑا کلیئر کریں کہ یہاں پہ ہم زیادہ تر جسے کہتے ہیں نا، ایک ہمارا ایک فلیگ شپ جملہ ہے لوگوں کا، توکل، ہر چیز توکل، لیکن خود سے کوئی تیاری نہیں کرتے، خود سے کسی قسم کا میجر نہیں لکھتے. دیکھیں، یہ تو بات بہت واضح ہے اور تمام لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ کیا مطلب توکل کا ہے. ہمارے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اگر میدان میں جاؤں یا صحرا میں ہوں تو وہاں پر اپنے اونٹ کو جو باندھوں اور پھر توکل کروں، یا کہ قطب اس کو کھلا چھوڑ دوں اللہ تعالیٰ پہ توکل کروں. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعقل ساقیہا فتوکل علی اللہ، کہ پہلے اس کے جو ہے نا پیر باندھو، اس کے بعد پھر توکل کرو. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اجملوا فی الطلب فتوکل علی اللہ وتوکل علی اللہ، کہ پہلے کسی چیز کو آپ نے کوشش کرنی ہے تو اس کوشش کرنے کے اندر اس چیز کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پوری طریقے سے محنت کریے، ایکسیلنٹ طریقے سے آپ اس پہ ایفیشینٹ اور ایفرٹس لگائیے. جب پوری ایفرٹ لگا دیں تو پھر اس کے بعد توکل کیجیے. تو یہ کسی چیز کو طلب کرنے میں پہلے بہت اجمال، بہت ایکسیلنٹ طریقے سے کام کریں، اس کے بعد توکل کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ہر چیز کی اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کی بہت اچھے سے پہلے پلاننگ کرنی چاہیے. بالکل. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ پلاننگ جو ہے نا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر، اسپیشلی پاکستان کے آڈینس سے مخاطب ہو رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلامک کانٹیکسٹ میں، اسلامک پرنسپل میں بھی پلاننگ کی کیا امپورٹنس ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم عالۃ یتکففون الناس، کہ جب تم مرو اس حالت میں کہ تم اپنے جو تمہارے جو وارث ہیں، تمہارے ایئرز جو ہیں، وہ اگر غریب ہوں اور دوسروں کو ڈیپینڈنٹ ہوں، یہ زیادہ برا ہے بنسبت اس سے کہ اگر تم اس حالت میں مرو کہ تم جو ہے وہ مالدار ہو، پیچھے دولت چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ کسی کے آگے دست محتاج نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ پہلے سے پلاننگ کرو اپنے آنے کے بعد، یعنی کہ آپ کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، بالکل. تو اس کے لیے بھی آپ پہلے سے پلاننگ کریں. اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ کہتے ہیں اگر کوئی یتیم یا بیوہ ہو تو اس کے پیسے کو تجارت میں لگا دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہر سال زکوٰۃ صدقات ادا کرتے کرتے وہ پیسے ختم ہو جائیں. تو آپ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی ہمیں ہدایت دی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں پلاننگ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب اسی کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک ریسرچ چھپی ہے اسپیشلی پاکستان کی، جسے کہتے ہیں نا جو مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس کی حالت کو دیکھتے ہوئے، کہ ہمارے جو عام پاکستانی ہیں وہ صرف ایک ہاسپٹل بل دور ہے غربت کی لکیر سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارا جو تکافل کا سسٹم ہے یہ کہیں نہ کہیں رول پلے کر سکتا ہے؟ بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. اچھا دیکھیے نا، یہ اگر آپ ہیلتھ تکافل کارڈ یا ہیلتھ تکافل اسکیم کوئی ایسی لانچ کریں اور وہ آہستہ آہستہ لوگوں میں پھیل جائے تو لوگوں کے لیے ہاسپٹلس کے بل ادا کرنے میں آسان ہو جائے. میں خود آپ کو بتاتا ہوں اپنا تجربہ کہ ہم نے جامعہ دارالعلوم کراچی کے اندر جو ہمارا مادر علمی بھی ہے الحمدللہ، ہم وہیں پہ کام بھی کرتے ہیں، اور دوسرا ہم نے وہاں پہ ایک اسکول بھی قائم کیا ہوا ہے او لیول اے لیول ہیرا فاؤنڈیشن اسکول، اس کو بھی میں لک آفٹر کرتا ہوں. تو میں نے شروع سے ہی جب کام شروع کیا تو میں نے وہاں کے جتنے امپلائیز ہیں اس کے لیے تکافل کروا لیا ماشاء اللہ. تو ہم نے ان کے لیے، بلکہ اس پہ خواتین بہت ساری ہیں، تقریباً 400 کے قریب خواتین ہیں، تو ان کے بھی ہم نے تکافل لے لیا، بلکہ او پی ڈی تکافل بھی ان کے لیے کروا دیا. ماشاء اللہ. اور تو اب خواتین کو بہت سارے مواقع پر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے تو وہ سارے اخراجات جو ہے تکافل کمپنی برداشت کرتی ہے، تو وہ ان کو وہاں ریٹین کرنے کا امپلائیز کو ایک بہت سہولت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں دارالعلوم میں بہت سارے جو بزرگ علماء ہیں جو کہ اتنے عرصے سے پڑھا رہے ہیں، پڑھا کے بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، تو کسی کو شوگر کی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، تو ان کو وقتاً فوقتاً ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے، یا کبھی کبھار ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں. تو ابھی کووڈ کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہو گئے تھے، تو وہ سارا جو ہے الحمدللہ ہمارے دارالعلوم میں سارے اس کے ذریعے سے ماشاء اللہ وہ کور ہوا، اور کتنے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا. پھر ہم نے لائف تکافل بھی لیا ہوا ہے. تو جتنا ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے ایک بہبود فنڈ بنایا ہوا ہے، جیسے کہ، اور وہ پیسہ جو ہے نا تمام
5% جو ہے وہ ان کی تنخواہ سے کٹتا ہے اور 5% دارالعلوم ڈالتا ہے. جی جی تو اس طرح وہ ایکومولیٹ کر کے ہم اس کو کسی اچھی جگہ انویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو تکافل بھی کروا دیتے ہیں. ماشاء اللہ. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایکومولیٹڈ ہوتا ہے تو اگر خدا نخواستہ اس بندے کا انتقال ہو جائے تو اس کو اس فنڈ میں پورے سے پیسے جو ہے اس کو جتنا اس کی جمع ہوئی ہوئی ہے انویسٹمنٹ ایکومولیٹڈ وہ پلس تکافل ان کو ڈبل مل جاتا ہے. تو ان کے ورثاء کے لیے کارآمد ہو جاتا ہے. ورنہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا بیچارے, پہلے غریب انتقال ہو جاتا تو ان کو کس طریقے سے ان کی داد رسائی کی جائے, ان کو پھر زکوٰۃ سے کہ پیسے دو, کسی چیز سے دو. تو یہ ایک بڑا اچھا آسان حل نکلا ہے. تو یہ ہم نے الحمدللہ کیا تو ہمیں تو بڑا فائدہ ہوا. چلیں ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ تکافل جو ہے اس کا جو نظام ہے پاکستان میں اس تیزی سے نہیں بڑھا جس طرح اسلامک فائنینشیل کے الگ, تو اسی کی کنٹینیوٹی میں جو ہمارا تکافل بازار ہے اس کی مینجمنٹ نے اور لیڈرشپ نے پلیج کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 1 سال کے اندر ہم 1 لاکھ طالب علموں کو اور اسٹوڈنٹس کو اور عام شہریوں کو اسلامک فائنینس کی اور تکافل کی ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ سیلف میڈ بن سکے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کا ایک اقدام ہے یہ کہیں نہ کہیں کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس پورے سسٹم میں, ایک شروعات جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو اب کرن ہے, یہ آپ کیا دیں گے, تعلیم دیں گے اسلامک فائنینشیل کورسز کی اور تکافل کی, تاکہ وہ سیلف میڈ بن سکے. اویئرنیس, ہاں یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں سچی بات میں بتاؤں آپ کو, ہمیں جو ابھی بھی میں پاکستان کی جو اسلامی بینکنگ کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کا ممبر ہوں, وزیر خزانہ بھی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب اور اسٹیٹ بینک کے گورنر اور دوسرے بڑے بڑے حضرات بھی ہیں, بینکوں کے صدر وغیرہ. تو جو سب سے زیادہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے نا وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ کی. یعنی کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کی جائے. لوگوں کو فرق نہیں پتا کہ دونوں پروڈکٹس میں کیا فرق ہے, لینڈنگ کب کس صورت میں ناجائز ہے, کس صورت میں جائز ہے, انشورنس اور تکافل میں کیا فرق ہے. اب ایک حلال طریقہ ہے, ایک حرام طریقہ ہے. اب کیا کہتے ہیں, اب آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ چیز حلال ہو گئی آپ کے لیے. یہ تو آپ کی خرابی سوچ پہ, آپ کی انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں نا, میں آپ کو کہوں کہ جی ایک آدمی کو نماز پڑھنی نہیں آتی, اس کو نہیں پتا نماز کیسے, تو اس کے لیے کیا معاف ہو جائے گی نماز پڑھنا؟ بالکل نہیں. تو اس کے لیے تو لازمی ہے کہ نماز کا طریقہ سیکھے اور سیکھنے کے بعد نماز پڑھے. تو اسی طریقے سے کمائی کے لیے پہلے انسان کو جاننا چاہیے کہ جو میں پیسے تجارت کر رہا ہوں, جو کام کر رہا ہوں, تو آیا وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. تو اس کو سیکھے, پھر سیکھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرے. تو سیکھنا یہ بہت, اسی لیے کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان, اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر. تو جب یہ تمام چیزیں ضروری ہیں تو ہمیں جب تک کہ علم نہیں آئے گا تو ہم اس چیز کو کیسے ڈسرپٹ کر سکتے ہیں, کس طرح پھیلا سکتے ہیں. تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پھیلایا جائے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن میں ہے کہ بیسکلی آج کل ڈیجیٹل فنٹیک کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے, اسٹارٹ اپ, انٹرپرینور, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس پورے سسٹم میں تکافل کس طرح ہینڈ شیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں پھر 2 باتیں آپ کی الگ الگ ہیں, میں دونوں کے بارے میں بڑا آپ کو اہم بات بتاؤں گا کہ یہ جو فنٹیک اور یہ جو ڈیجیٹل بینکنگ آئی ہے نا, میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی, میں آپ کو اپنی پوری تاریخ بتائی جس پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میری یعنی کہ تھوڑی بہت کوشش تھی, پلاننگ تھی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے وہ مدد کی. اور یا جب میزان ہم نے شروع کیا تو اس وقت ہمیں بڑا مشکل لگتا تھا کہ کس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, کس طریقے سے اس کو وہ کریں گے. لیکن جیسے جیسے بڑھتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بے شک اللہ نے رائے کھلتی گئی. تو یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کووڈ آیا نا, تو بہرحال ایک لوگوں کے لیے ایک بڑی مصیبت بھی ہوئی, لیکن ساتھ ساتھ کچھ نئی چیزیں کھل گئی, اپارچونٹی دوسری سائڈ پہ اپارچونٹی. بالکل. اب یہ جو بہت سارے لوگ جو ہے نا اب فری لانسنگ کام کر رہے ہیں یا ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, کا کانسیپٹ, یا مثال کے طور پہ گھر کتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, یا فری لانسنگ کرتے ہیں, یا اسٹارٹ اپس کرتے ہیں, یا مارکیٹ پلیس, یا ڈیجیٹل بینکنگ, ڈیجیٹل فائنانس, یا فن ٹیک. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لوگوں کی جو امپاورمنٹ ہے نا اس کو بڑھانے کا ایک بڑا بہترین ٹول ہے. اسی طریقے سے اگر جو لوگوں کے اندر جو غربت ہے اس کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بالکل صحیح. ابھی میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے اس کے اندر جو یہ ہے کہ چند دولت جو ہے چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتی ہے. تو پاکستان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ٹوٹل اکانومی ہے نا ہماری, تو اس کا تقریباً یہ سمجھیے کہ 18% حصہ بینکنگ سرکل میں ہے. 18%؟ صرف 18%. بینک جو ٹوٹل بینکنگ سرکل میں جو لوگ ہیں نا, تو جو باقی 82% ہے نا, تو وہ یا 78 وہ جو پرسنٹ ہے وہ سارا کا سارا کیش اکانومی ہے. کیش اکانومی. تو وہ سارے کون ہیں, ان کو بینک ان کو فائنانسنگ نہیں دیتا, بینک سے ٹریڈ نہیں کرتا, یعنی ریکارڈ میں نہیں, سسٹم کا حصہ ہی نہیں بنے, سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہیں
اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہیں, SMEs, جی تو ان کو بینک, میں نے بتایا کہ آپ کو بڑے بڑے بینکوں میں آپ جائیے, انہیں معلوم کریے کہ ان کو پورے پورٹ فولیو میں ایس ایم ای کا کتنا حصہ ہے, آپ کو جسٹ ہو گئی 1% بالکل یا صحیح کہہ رہے 2% ہیں, نظر بالکل آئے صحیح گا, کہہ رہے ہیں. باقی سارا کارپوریٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اتنی بڑی عوام ہے, آپ دیکھیں کہ یہ جو کارپوریٹس ہوتے ہیں نا, ان کارپوریٹس کے بعد FMCG, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس, پھر آگے پورے سپلائی چین کا, پھر ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, سپلائرز ہوتے ہیں, پھر مرچنٹ ہوتا ہے, پھر وینڈر ہوتا ہے, پھر جا کے کنزیومر ہوتا ہے. تو اتنا بڑا جو اکانومی کا سائز ہے, تو اس کے اندر ان کو فائنانسنگ کرنا, ان کو اسکیل اپ کرنا, تو اس کے لیے یہ جو فن ٹیک ہے, ڈیجیٹل بینکنگ ہے, بالکل تو اگر یہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے ہو جائے تو یہ بہت آسان ہے. پہلے مشکل تھا, پہلے کیوں مشکل تھا. مشکل تھا؟ اس لیے کہ اگر آپ مائکرو فائنانس کوئی بینک کھولتے تھے گلیوں گلیوں میں کھولنا, پھر ان کے کھاتے اور ان کے حسابات, پھر کلین فائنانسنگ, آپریشن ایکسپینس بڑھتے ہیں آپ کے, آپریشن ایکسپینسز تھے, پھر کلین فائنانسنگ ہوتی ہے. یہ اس پہ اس زمانے کریڈٹ اسکورنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کولیٹرائز نہیں ہو سکتا تھا. تو اب تو کریڈٹ اسکورنگ آ گئی ہے. کریڈٹ اسکورنگ کے تھرو آپ, الگورتھم کے تھرو آپ جو ہے نا وہ پورا بندے کا بیہیویئر, اس کا پیمنٹ کا بیہیویئر, اس کا اسپینڈنگ کا بیہیویئر, اور اس کا جو ہے وہ پورے سسٹم کے تحت ڈیٹا کے اندر موجود ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے, کہ کتنی اس کی آمدنی ہے, کتنا اس کا خرچہ ہے, سب چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں, اور آپ اس کے کریڈٹ اسکورنگ کرتے ہیں, اس کی بیس پہ آپ ایک لمٹ اسائن کر کے اس کو فائنانسنگ دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں نا ایک صرف ایک اسٹیپ پہ آ گئی ہیں تھرو اپلیکیشن. آپ اس کے اندر جائیں اور ود ان 1 منٹ اور سو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اب جیسے ماشاء اللہ یہ تکافل بازار کا آپ لوگوں نے کام شروع کیا ہے, تو یہ بڑا اس لحاظ سے بہترین ہے کہ اب سچی بات بتاؤں, جو ہم نے اب سے 8-10 سال پہلے جب ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے امپلائیز کے لیے لے رہے تھے تکافل, تو بہت سارے جو تکافل کمپنیاں کھل گئی ہیں, تو ان میں سے چیک کرنا کہ کس کا کیا ریٹ ہے, کون صحیح ہے, کون سی غلط ہے, کس کی سروسز صحیح ہیں, کون پرومپٹ ہے, کون نہیں ہے, مطلب یہ ہر آدمی کا ہر بس کی بات نہیں ہے. تو وہ پھر تو اتفاق سے ہمارے تو تعلقات تھے لوگوں سے, تو ہم نے جان بوجھ کے پھر دیکھ بھال کے ہم نے کبھی پاک قطر سے کروایا تھا, کبھی جوبلی والوں سے, کبھی کسی اور سے, تو اس طرح چینج کرتے رہے. لیکن اب جو یہ جو سسٹم آپ لوگ لے کر آئے ہیں, یہ تو مطلب اٹس امیزنگ. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں, آپ جسٹ 1 کلک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کون سے تکافل کمپنیاں کیا ریٹ دے رہی ہیں, کس طرح دے رہی ہیں, آپ وہیں سے سلیکٹ کریں اور آپ جو ہے نا آپ کو تکافل ڈن ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, میرے خیال سے آپ کی باتوں سے جو مجھے جسے کہتے ہیں نا کرکس آف دی اسٹوری یہ نکلا کہ اگر تکافل کے اندر ہم ٹیکنالوجی کا ٹھیک سے استعمال کریں تو یہ پاکستان کی انشاءاللہ نیکسٹ بگ انڈسٹری بن سکتی ہے. گیم چینجر ہے بھائی. اگر ہم تکافل اور اسلامی بینکنگ کے اندر ڈیجیٹل چیزوں کو استعمال کریں صحیح طریقے سے, تو اس سے بہت فائدہ. جو میرا مقصد تھا نا کہ ہم آبجیکٹیو اور شریعہ کو حاصل, وہ یہ کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ صحیح طریقے سے ہو, فیئر ہو, اور لوگوں کو نقصانات سے بچایا جائے. اب دیکھیں یہ جو میں نے بتایا آپ کو مثال کے دارالعلوموں والی, یہ دارالعلوم کے طلبہ والی, اور اپنے اسکول کے ٹیچروں والی. اب یہ تو صرف ہمارا صرف ایک دارالعلوم ہے نا, اس طرح تو کتنے 70,000 مدارس ہیں, کتنے اس طرح کے این جی اوز ہیں, کتنے اس طرح کے اسکولز ہیں, ادارے ہیں, ہاسپٹلس ہیں, اس میں ورکرز ہیں. تو اگر ان سب کو اگر یہ مل جائے تو ان کی تو زندگی آسان ہو جائے. وہ بیچارے ہر وقت سوچتے رہتے ہیں خدا نخواستہ ہم بیمار ہو جائیں گے تو کس طرح علاج کیسے کروائیں گے اپنے ماں باپ کے لیے. تو یہ تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اس طرح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی ایک بہت بہترین انیشیٹو ہے, اور یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ ہمارے پاکستان کے یوتھ کو استعمال کرنی چاہیے اور اس کو کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن فمن حیث وجدہا فہو احق بہا. حکمت اور دانش کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے, جہاں سے ملے اس کو لے لو. اب کوئی کہے یار یہ فن ٹیک تو مغرب سے آیا, یا ڈیجیٹل وہاں سے آیا, یہاں سے آیا, وہاں سے آیا. ارے بھائی اس کو دیکھو تو ہے کیا, اگر اس کو خرابی اس کو صحیح کر کے اس کو اپنا لو. تو اب ہمیں اس پہ جو اپرچونیٹی لگ رہی ہے نا, وہ یہ لگ رہی ہے کہ بھائی اس کے ذریعے سے جو ہماری عوام الناس ہے, جو میں بتایا کہ ابھی صرف 18% بینکنگ سرکل میں, باقی 78% جو ہے وہ باہر ہیں. تو ان کو ہم کس طریقے سے ہم اس کو حل کریں گے, تو اس کو اس ڈیجیٹل کے ذریعے سے, فن ٹیک کے ذریعے سے, مارکیٹ پلیسز کے ذریعے سے, ای کامرس کے ذریعے سے, فری لانسنگ کے ذریعے سے ان کو امپاور کریں گے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے آپ نے ڈیٹیل میں جواب دیا ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ نے یوتھ کی بات کی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ پریشان ہے اپنے شارٹ ٹرم گول کو لے کے, لانگ ٹرم گول کو لے کے؟ کوئی ایسی گائیڈ لائن دیں اس تکافل کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ کس طرح اپنی جو پریورٹائزیشن ہے لائف کو کر سکتے ہیں اس پورے سسٹم کے تحت؟ دیکھیے میں اس پورے عرصے میں نا, چونکہ میرا ایک تھوڑا سا دماغ انٹرپرینورشپ والا بھی ہے, اسٹارٹ اپس والا بھی ہے, اور اپنا خود بھی بزنس کرتا رہا ہوں. پھر بینکنگ کے اندر بھی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میرا مین کام تھا. سارے پروڈکٹس جو میزان بینک میں ہیں الحمدللہ
بندے کے ہاتھوں سے بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو پھر تمام بینکوں نے اڈاپٹ کیا الحمدللہ. تو ایک چیز جو میں نے سیکھی، آپ کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں. جب ہم نے ریبا فری سرٹیفکیٹ لانچ کیا تھا نا، جی میں نے دیکھا کہ یہ ہم نے 1 مہینے کا کیا ہے. پھر کچھ عرصے بعد میں نے اسی کا ریپلیکا ایک 3 مہینے کا نکالا، اچھا، پھر ایک 6 مہینے یعنی کا نکالا، کنٹینیو پھر 1 امپروومنٹ آ رہی سال تھی کا اس میں. نکالا، پھر 5 سال کا نکالا. تو مجھ سے ہمارے بڑے پوچھ لگے کہ بھائی آپ یہ اتنے سارے کیوں ویریئنٹ نکال رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہماری جو کلائنٹ ہے نا، ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ، اور پھر اس سے ہمارے برانڈ بڑھے گا. میں نے پھر ایک مثال کے طور پہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، جیسے کولگیٹ ہے یا جیلینٹ ہے، تو وہ ایک ہی ہوتا ہے. جیلیٹ یا کولگیٹ جو ہے وہ ہوتا ہے ٹوتھ پیسٹ ہی ہے، بالکل، لیکن آپ جب بازار میں، جب آپ اس پہ سپر مارکیٹ میں جائیں گے تو وہ آپ کو بہت ساری پورے رینج ہوتی ہے. اس کی رینج بالکل، ہوتی ہے. تو آپ کو پھر آپ کولگیٹ ہی خریدتے ہیں، پھر دوسرے پہ آپ کی نظر نہیں بے جاتی. شک. تو جب ہماری ورائٹی آف پروڈکٹس ہوں گی تو ہمارے پاس جو ہے نا، لوگ ہمارے پاس ہی آئیں گے. تو چنانچہ ہوا بھی یہی کہ ہم الحمدللہ آہستہ آہستہ ہماری پروڈکٹس کی جو رینج ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی. بالکل ایسی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، جی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی ہمارے پاس اچھی اسکیمز ہیں کہ جس میں ہم شارٹ ٹرم پیسے لگائیں تو ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا، کون سی ایسی اسکیمز ہیں جس کے اندر لانگ ٹرم میں زیادہ ہوگا. بالکل ایسی. اس کی ہم ایک ایلوکیشن آف ویلتھ کریں، اور کچھ پیسہ تجارت میں لگائیں، کچھ جاب میں اپنا خرچ کریں. یعنی ورائٹی اور ڈائیورسفیکیشن ہونی بالکل چاہیے صحیح کہا آپ نے. تاکہ اس کے حساب سے پھر انسان کرے. ایسے نہیں کہ بس سارا پیسہ جو ہے وہ آل ایکس جسٹ ون باسکٹ آپ کر دیں. تو یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. اس کو آپ اپنے حساب سے، یعنی ایز پر جو آپ کا جو بھی گولز ہیں اس حساب سے. جی ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ بہت سفر کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی شروع کی جو جسے کہتے ہیں نا، جب آپ انیشیل اس انڈسٹری میں آئے تھے تو اس وقت آپ نے اتنا سفر کیا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک اب ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% اسلامک فائنینشیل سسٹم اڈاپٹ کرنے والا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک ہے حرام سے حلال کا ہو جانا. تو وہ تو کئی سارے ممالک نے ایک اپنے بینکوں کو تبدیل کر دیا ہے اسلامک میں. جیسے بحرین نے بہت ایفرٹ کی ہے، ملائیشیا نے بہت ایفرٹ کی ہے، پاکستان بھی ایفرٹ کر رہا ہے. تو لیکن کیا کہتے ہیں 100% سارا وہ اسلامک کر دیں کہ سارے پوری اکانومی کے سارے بینک مکمل ہو جائیں، تو یہ میری نظر سے کوئی ایسا نہیں گزرا. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے الٹیمیٹ آبجیکٹیوز آف شریعہ ہیں وہ سارے اچیو ہو جائیں تو وہ اس پہ ٹائم لگے گا. بالکل ٹائم. یعنی ابھی سب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب گریجولی اس پیس پہ آ رہے ہیں، کوئی 20 پہ ہے، کوئی 40% پہ، یعنی اپنی اپنی، لیکن اب تک اس حد تک نہیں پہنچے جو ریکوائرمنٹ ہے. چلیں گڈ. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مجھے سیریسلی پریشانی میں ڈال دیا، کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کی جو بینکنگ کی جسے کہتے ہیں نا جو ڈسٹریبیوشن ہے نا، وہ 18% صرف کارپوریٹ کے پاس ہے، باقی ساری کیش اکانومی ہے اور ڈسٹریبیوشن ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہمارا عام شہری ہے، ہماری جو اس ایس ایم ای انڈسٹری ہے، جو چھوٹے چھوٹے جسے کہتے ہیں نا کہ شاپس ہیں، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ اور اگر آپ بینکنگ کی بات کریں تو اس کا مطلب تکافل بھی ان سے بہت دور ہوگی. تو اس پہ ذرا آپ تھوڑا. یہ تو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اسکوپ ہے، بہت بڑی اپرچونیٹی، صرف اسلامی لحاظ سے نہیں بلکہ اکانومی کے لحاظ سے اپارچونیٹی بہت بڑی ہے، ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. کیونکہ اور یہ جو اس کو ٹیپ کرے گا نا تو وہ، اور اس کو صحیح طریقے سے کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. اس میں دیکھیں، ایک تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بہت ساری فن ٹیک کمپنیاں، ایڈ ٹیک اور انشورنس ٹیک اور اس طرح کی بہت ساری ہیلتھ ٹیک وغیرہ بہت ساری کمپنیاں آ رہی ہیں جس کے اندر سیڈ کیپٹل لوگ ڈال رہے ہیں، باہر سے پیسے ڈال رہے ہیں. تو اصل میں ہمارے ملک میں نا، پاکستان میں ماشاءاللہ یوتھ کی تعداد بہت ہے ماشاء اللہ. تو ماشاءاللہ جن کی عمر 25 سال سے یا 18 سال سے لے کر 35 سال کے درمیان جو ایج ہے، آپ اگر ان کو دیکھیں تو وہ ہمارے یہاں ملینیل جو ہے نا وہ ان کی اکثریت ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ جو چھوٹے تاجر ہیں نا، جو جن کی ایک دکان ہے، 30 دکان ہے یا 4-5 دکانیں ہیں، یا سپلائر ہیں، یا اس کے اوپر FMCGs ہیں، بہت سارے اس پہ مختلف نوع قسم کی ورائٹیاں ہیں. تو ان کو سرو کرنے کے لیے یہ صرف کر رہے ہیں کچے پیپر پہ کام اور کیش پہ کام، تو جس کی وجہ سے یہ فائنینشیل انکلوژن میں نہیں آ پا رہے اور وہ ٹیکس رجیم میں نہیں آتے. تو ایک تو ٹیکس رجیم میں نہیں آتے، دوسرے فائنینشیل انکلوژن نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہم ان کی کریڈٹ اسکورنگ نہیں کر سکتے، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں آتا. تو جتنی زیادہ یہ فن ٹیک آئیں گی اور یہ ان لوگوں کو سرو کرنا شروع کریں گی تو اتنا ہمارا ڈیٹا ہمارے پاس زیادہ آئے گا اور پھر ہم اسکیل اپ کر سکتے ہیں. دوسرا، ہمارے جو ملک کے جو اکثریت ہے نا، وہ جو خاص طور پہ جو نان ایلیٹ کلاس ہے، بالکل
ان میں 90% لوگ جو ہے نا وہ اسلام چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے بالکل کہ صحیح کیا کہا جو آپ ہے نے، نا وہ بالکل بلا صحیح کہا. وجہ سود پہ پڑیں اور بلا وجہ جو ہے نا وہ اس معاملے میں پڑیں. وہ چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، اویلیبلٹی نہیں ہے. اویلیبلٹی نہیں. بالکل صحیح کہہ تو رہے ہیں. اسی لیے میں نے دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری جو فنٹیک کمپنیز آ رہی ہیں اور جو میں گزشتہ 2-3 سال سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی فنٹیک ہے، چاہے وہ اوریجنل جو ہے وہ کسی کنونشنل اداروں کے ہوں، لیکن ان کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ جو ہمارے کسٹمر ہیں وہ اسلامک مائنڈ سیٹ کے ہیں، بے شک، تو سب شریعہ کمپلائن جو ہے اور اس بڑی کو لے تیزی کر سے آ ہو رہے رہا ہیں. ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک اہم ضرورت ہے. تو میں نے اصل میں جب اس 25-26 سال ماشاء اللہ مجھے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اس بینک کے اندر کام کرتے ہوئے ہو گئے، اور تو جب یہ میں نے کووڈ کے زمانے میں دیکھا کہ یہ نئی نئی فنٹیک آ رہی ہیں، ڈیجیٹل بینکنگ آ رہی ہے، والیٹ آ رہے ہیں، پیمنٹ گیٹ وے آ رہے ہیں، اور اس طرح کے مارکیٹ پلیسز آ رہے ہیں، تو میں نے اس کو خوب ریسرچ کی. میں نے سوچا کیونکہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا میزان بینک کے اندر بھی اور جگہ پہ کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہے. بے تو شک، پھر الحمدللہ میں نے سب کے وائٹ لیبل اینڈ ٹو اینڈ پروڈکٹ بنا دیے بالکل کہ ایسے. بھائی اگر آپ کو ورکنگ کیپٹل فائنانس چاہیے تو یہ ہے، اگر آپ کو رننگ فائنانس چاہیے تو یہ ہے، کنزیومر فائنانس چاہیے تو یہ ہے، سپلائی چین فائنانسنگ چاہیے تو یہ ہے، کارپوریٹ چاہیے تو یہ ہے، کنزیومر یہ ہے. تو ہر ایک کا کسی کے پھر لیے ہم آپ نے نے پروڈکٹ بنا دی. اس کے بالکل لیے، ایسی ہے. اور وہ سارے کے سارے ہم نے اگر مارکیٹ پلیس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے تو کس طرح ہوگا، اس کی اے پی آئی کس طرح جڑے گی، تو سارے اس کے اوپر تو باقاعدہ میں نے اس کی چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس بنا کے گرین فن کے نام سے اور جی جی، آئی مارک کے نام سے الگ الگ خود تاکہ ایکسپیریمنٹ کر سکوں. اور یہ میری ذمہ داری تھی کیونکہ میں اللہ میاں نے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فقہی طور پہ میں نے بالکل تخصص بھی کیا، پی ایچ ڈی بھی کیا، پھر 25 سال میں نے پاکستان میں کام کیا، دنیا کے تقریباً سارے بڑے بینکوں کے اندر 12 سال کام کیا. بالکل ماشاء اللہ سے. تو اس کے بعد میں نے ساری اسٹرکچر فائنانسنگ، انویسٹمنٹ بینکنگ، یہ سب چیزیں آ گئیں. تو میں نے سوچا کہ اب ہم اسمارٹ کانٹریکٹ، بلاک چین، اس کو کس طریقے اس سے ہم طرح اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں بالکل اس شریعہ کمپلائنٹ وے میں. تو الحمدللہ یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کوئی بہت بڑا گیم نہیں ہے اسمارٹ کانٹریکٹ بنانا، بالکل اور بلاک چین کے ذریعے سے آپ نے پوری چیزوں کو آپ نے ڈیجیٹلائز کر دینا. اور بلکہ انفیکٹ اس سے بڑا آسانی ہو گئی ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں ہمیں غلطیاں زیادہ ہوتی تھیں. ایک مرابع کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے 40 صفحے کا، اب اس پہ کسی جگہ اب ڈیٹ سے غلط بھی پڑ گئی، بالکل کسی ایسی جگہ دستخط چھوٹ گئی، کسی مینول جگہ جو ہے انٹروینشن بہت ہوتی کسی تھی. جگہ جو ہے نا وہ بالکل مثال ایسی کے ہے. طور پہ اماؤنٹ غلط ہو گئی تو پھر وہ چیریٹی کرنی پڑ گئی. اس میں تو سب چیزیں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں بالکل اور پرومپٹ ہیں، اور ایک چیز بن گئی تو بن گئی، جو اس آپ کو نے کوئی خراب نہیں کر تو سکتا. خراب بالکل نہیں کر سکتے بالکل آپ. ایسی ہے. تو اور یہ کہ کانٹریکٹ بھی ہے نا بلا ضرورت فضول کلوز نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر امریکہ جائیں گے تو وہاں کے ایگریمنٹ جو ہے نا 80 صفحے کے ہوں گے، یو کے میں تھوڑے کم ہوں گے، 40 صفحے کے ہوں گے، پاکستان میں اور کم ہوں گے، لیکن ہوگا سارا بینکنگ وہی. ٹھیک ہے، تو اصل جو کرکس ہے نا، مطلب بالکل جو خلاصہ ہوتا ہے نا، خلاصہ وہ چھوٹی چیز ہوتی ہے. آپ نے رسک کو کور کرنے کے لیے 2-3 آپ نے کلوز ڈال دی، اور آپ نے اسمارٹ کانٹریکٹ بنا بے لیا، شک اور بنا کے اس کے اندر ڈال دیا، اور اس کا ایک پروسیس فلو آپ نے صحیح بنا لیا، بالکل صحیح ہے. تو آپ ایزیلی جو ہے نا وہ یہ کام کر سکتے ہیں. جب یہ کام ہوگا اور بہت سارے ادارے کریں گے، ایون تمام بینک شروع کر دیں گے، تو وہ ایک بہت بڑی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 80% کی جو مارکیٹ ہے، جس پہ زیادہ تر جو چھوٹے تاجر ہیں وہ کام کریں گے. اور وہ جب ان کو آپ جب امپاور کریں گے تو وہ انوویٹیو اور بالکل صحیح کریٹیو ہے. طریقے سے بزنس کریں گے. وہ اپنے کام کو اسکیل اپ کرنے کے لیے وہ اس کے اندر سمجھیں گے، دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ یہ بڑی زبردست اپارچونیٹی ہے کہ اپرچونیٹی ہے اس کہ کے اندر آئیں اور سیکھا اس جائے. طرح کے اسٹارٹ اپ کو اسٹارٹ کریں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک جسے کہتے ہیں نا، ماشاء اللہ ہمارا تکافل کا اتنا خوبصورت سسٹم ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی سیلف اسٹیم کی بھی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے. اور جیسے آپ سے بخوبی یہ کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ اگر کسی پہ کوئی ناگہانی آئے یا کوئی بھی آفت آئے تو اس تکافل سسٹم کے تحت ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر بھائی سکتے سب سے بڑی ہیں. تو بات یہ ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دیکھیں آپ نے کتنے لوگوں کو مانگنے سے بچا لیا. یس، یہ دیکھیں آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ضرورت میں ہے، اس کو پیسے نہیں ہیں، اب اس کو 5 لاکھ کا 5 علاج لاکھ کی کروانا ہے، ضرورت پڑ گئی علاج کی. بالکل علاج کی. ٹھیک ہے نا، یا کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے پیچھے ورثہ بالکل ہیں، ان کو پیسے نہیں، ان کے بعد وہ گھر کیسے چلائیں گے ان کا. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے نا، اب ہمارے ملک میں کتنے حادثات ہو رہے ہیں، تو وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اب وہ ان کے یتیم بچے ہیں، کوئی وارث یا بیوائیں ہیں،
تو ان کا کیا ہوگا. تو اگر یہ لائف تکافل اور یہ چیزیں ہوں گی تو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. آپ تو بھی ان کو اللہ میاں ان کو دے دے گا کم از کم یہ کہ فوری طور پہ وہ اپنی کوئی مالی مدد کر سکتے ہیں, کچھ کام کر سکتے ہیں, پھر اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں وہ. بالکل ایسے تو فوری ان کی جو پریشانی ہے وہ تو حل ہو جائے گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب اس آج کے جسے کہتے ہیں نا اس پورے سوال و جواب کے اندر میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جس طرح آپ نے 1997 کے اندر کریئر اسٹارٹ کیا اور اسے کہتے ہیں نا کہ ایک اس پورے سسٹم کے اندر ایک آپ امید کی کرن تھی جس نے ایز اے لیڈرشپ رول کے تحت اس کو ایز اے پیشن لے کے چلے. کہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ تکافل کے اندر بھی آپ جیسا کوئی رہنما آ جائے اور اس پورے سسٹم کو تیزی سے امپلیمنٹ کرائے؟ بڑی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا جسے کہتے ہیں نا ایک اونرشپ لے لیں اس آج کے اس پلیٹ فارم سے. بتاؤں میں نے تو اپنے والد صاحب مدد ان سے جو بھی سیکھا ان سے سیکھا. ان کے اندر جو مجھے پیشن نظر آتا ہے ہر کیونکہ یہ سارا ڈاکٹر صاحب بغیر پیشن کی نہیں ہو سکتا, یہ جیسے کہتے ہیں تو درحقیقت یہ ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے اب جو ہمارے نوجوان آ رہے ہیں اور جیسے جنہوں نے یہ آپ کا یہ جو بنایا ہے تو ان کے اندر بھی مجھے مصطفیٰ بھائی جی تو ان کے اندر بھی جو مجھے پیشن نظر آتا ہے ماشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ینگ لوگ ہیں اب وہ یہ اس سے زیادہ کام کریں گے جتنا ہم نے کیا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ زیادہ کام لے, ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے قبول فرمائے. تو درحقیقت یہ زندگی تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. اگر آدمی پروڈکٹیو کام کرے تو فائدہ مند ہے. خود حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. پروڈکٹیو کام کرنا چاہیے, بالکل ایسے اپنے آپ کو بلا وجہ فضول کاموں میں نہیں لگانا چاہیے. ایک آدمی فضول باتیں کرتا رہے, فضول کام کرتا رہے. حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, ایک بہترین مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو فضول کام سے بچے, ایک پروڈکٹیو کام کرے. تو ہم سب کو پازیٹیو ہونا چاہیے, پروڈکٹیو ہونا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور یقین کریں میرا تو بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ اس پروگرام کو ختم کروں, اور سوال ذہنوں میں آئے جا رہے ہیں اور کافی سارے لوگوں نے ہمیں لکھ کے بھی دیے تھے اور سب کو پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں. اور میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ آپ نے دوبارہ ہمارے پروگرام میں آنا انشاءاللہ. چلیں, تھینک یو سو مچ. سو آڈینس, آج کی ایپیسوڈ آپ نے دیکھی ہوگی اور آئی ایم شیور جس طرح میرا دل نہیں چاہ رہا ختم کرنے کا, آپ کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ سامنے اسکرین سے اٹھے, لیکن مجبوری ہے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تکافل بازار ٹاکس کی کسی اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا, لیکن ایک بار کبھی مت بھولیے گا, تکافل سمپل ہے.